آج کے ذرائع پڑھتے ہوئے مجھے ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ تضاد نظر آیا۔ ایک طرف یہ متون انتہائی عاجزی اور انکساری کی بات کر رہے ہیں، مطلب ایسی انکساری جو بظاہر تمام سماجی رتبوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ انتہائی سخت خاندانی مراتب کی بھی پاسداری کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، یہی تضاد۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی توازن کو ڈیکوڈ کریں گے۔ ہمارے پاس جو تاریخی اور اخلاقی حوالوں کا مواد موجود ہے وہ ایک بہت ہی مشہور واقعے کے گرد گھومتا ہے، جس میں ایک مہمان ہے، ایک میزبان ہے، اور میزبان بھی وہ جو اپنے وقت کا سب سے طاقتور رہنما ہے، اور ان کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ ہم اس واقعے کی سرجری کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طاقت، خدمت اور احترام کے درمیان وہ کون سی لکیر ہے جو آج کے موجود معاشرے کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو سطحی مطالعے سے سمجھ نہیں آتا۔ جب ہم ان ذرائع کو ایک تجزیاتی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض اچھے اخلاق کی کوئی سادہ سی کہانی نہیں ہے۔ یہ اصل میں پاور ڈائنامکس، یعنی طاقت کی حرکیات اور سماجی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کا ایک پورا مینیول ہے۔ صحیح۔ یہ متون یہ دلیل دیتے ہیں کہ برابری کا مطلب رشتوں کے احترام کا خاتمہ ہرگز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے تضاد کی بات کی، یہی وہ چیز ہے جو اس بحث کو سب سے زیادہ دلچسپ بناتی ہے، کہ ایک ہی وقت میں ایک حکمران خادم بھی بن رہا ہے اور دوسری جانب ایک اصول بھی وضع کر رہا ہے کہ معاشرے میں ہر رتبہ برابر نہیں ہے۔ چلیں پھر اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کے مواد کا جو مرکز ہے وہ ایک مخصوص واقعہ ہے۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ ایک باپ اور ان کا بیٹا امام علی علیہ السلام کے ہاں مہمان بنے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جو اس وقت کی ایک بہت بڑی اسلامی ریاست کا خلیفہ ہے، وہ اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہا ہے۔ اور استقبال کا انداز بھی بہت منفرد ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تو امام نے ان کا نہایت محبت اور گرمجوشی سے استقبال کیا اور ان کے آرام کا بہترین انتظام کیا، لیکن جو بات متن میں نمایاں کی گئی ہے وہ ان کے بیٹھنے کا انداز ہے۔ جس کمرے میں وہ بیٹھے تھے، امام ان کے بالکل سامنے بیٹھ گئے اور ان سے خوشگوار گفتگو کرنے لگے۔ مطلب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا لیڈر یا CEO کسی سے ملتا ہے تو وہ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھتا ہے، ایک فاصلہ رکھتا ہے، لیکن یہاں میزبان بالکل سامنے ایک ہی سطح پر بیٹھا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ اس دور کی نفسیات کے پس منظر میں مہمان کا تصور ہے۔ اگر ہم قدیم معاشی حالات کا تجزیہ کریں تو اس دور میں وسائل کی کمی تھی۔ ایک مہمان کا آنا معاشی طور پر ایک بوجھ سمجھا جا سکتا تھا۔ معاشی بوجھ، بالکل۔ لیکن یہ اخلاقی ذرائع اس پوری مساوات کو الٹ دیتے ہیں۔ ان متون میں یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے اور جاتے ہوئے میزبان کے گناہ لے جاتا ہے، اور مہمان جنت کے راستے کا رہنما ہے۔ سماجیات کے ماہرین اسے ایک طرح کا ابتدائی سوشل ویلفیئر ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں مہمان نوازی کو معاشی نقصان کے بجائے ایک روحانی اثاثہ بنا کر پیش کیا گیا، تاکہ معاشرے میں کوئی شخص بھوکا یا بے آسرا نہ رہے۔ بالکل۔ لہٰذا سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا محض روایتی اخلاق نہیں تھا، بلکہ مہمان کو یہ نفسیاتی یقین دہانی کرانا تھی کہ وہ کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک معزز اور برابر کا فرد ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے کہ کس طرح مہمان نوازی کو معاشرتی فلاح کا ایک ٹول بنا دیا گیا۔ خیر، پھر ذرائع بتاتے ہیں کہ کھانے کا وقت ہوا، کھانا پیش کیا گیا اور سب نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد کا جو منظر ہے نا، وہ اس پوری کہانی کی جان ہے۔ ہاتھ دھونے والا واقعہ۔ یہ کھانے کے بعد امام کے خادم، جن کا نام کمبڑ تھا، وہ ایک تشت اور پانی سے بھرا ہوا لوٹا لے کر آئے تاکہ مہمان اپنے ہاتھ دھو سکیں۔ اب عام فہم اور لاجک تو یہی کہتی ہے کہ خادم اپنا کام کرے گا اور حکمراں اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، لیکن یہاں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو قیادت کے روایتی تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ امام نے خادم سے لوٹا خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خود لے لیا؟ ذرا اس لمحے کی شدت کا اندازہ لگائیں۔ اور پھر انہوں نے باپ سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ آگے کریں تاکہ وہ ان پر پانی ڈالیں۔ میں یہ پڑھ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ یہ عمل اس کمرے کے پورے ماحول کو کتنا بدل چکا ہوگا۔ اس نے کمرے کے پاور ڈائنامکس کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا۔
ذرا اس نفسیاتی کشمکش پر غور کریں جو اس مہمان کے ذہن میں چل رہی ہوگی۔ اس کے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جو نہ صرف سیاسی طور پر ریاست کا سربراہ ہے بلکہ مذہبی اور روحانی طور پر بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے۔ تاریخ کے اس دور میں طاقتور کا کام خدمت لینا تھا، خدمت کرنا نہیں۔ خدمت کرنا تو کمزور یا ماتحت کا کام سمجھا جاتا تھا۔ اور یہاں بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ بالکل، ان ذرائع کا مرکزی خیال یہی ہے کہ طاقتور جب اپنی مرضی سے خادم کے کردار میں آتا ہے تو وہ اپنی طاقت کھو نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ عظمت اور لیڈرشپ کی ایک نئی اخلاقی تعریف لکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آج کے کارپوریٹ کلچر کے حساب سے سوچوں تو کیا یہ عملی طور پر تھوڑا عجیب نہیں لگے گا؟ میرا مطلب ہے، اگر آج کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO اپنے جونیئر ملازم کے ہاتھ دھلوانے لگ جائے تو شاید بورڈ آف ڈائریکٹرز اسے اس کی کمزوری سمجھیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا لیڈر ہے جس کا کوئی روب ہی نہیں ہے۔ کیا یہ انتہائی درجے کی عاجزی لیڈرشپ کے روب کو ختم نہیں کر دیتی؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے جو جدید ذہن میں ابھرتا ہے۔ کارپوریٹ کلچر اکثر روب کو فاصلے سے جوڑتا ہے، لیکن جو فلسفہ ان متون میں بیان ہوا ہے وہ روب اور احترام کے درمیان واضح فرق کرتا ہے۔ فاصلے اور غرور سے روب تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ خوف پر مبنی ہوتا ہے۔ اور جب خوف ختم ہوتا ہے تو روب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن رضاکارانہ عاجزی جو احترام پیدا کرتی ہے وہ دیرپا ہوتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مہمان اس صورتحال میں شدید ہچکچاہٹ کا شکار ہوا۔ روایت کے عین مطابق مہمان نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے امام میری خدمت کریں؟ یہ تو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ جملہ ثبوت ہے کہ مہمان کے ذہن میں بھی وہی روایتی درجہ بندی تھی جو آج کے انسان کے ذہن میں ہے۔ وہ اسے ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اور مہمان کی اس ہچکچاہٹ پر جو جواب دیا گیا وہ متون کے مطابق ایک نیا سماجی معاہدہ پیش کرتا ہے۔ امام علی نے فرمایا، یہ تمہارا دینی بھائی ہے جو اپنے بھائی کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تم اسے کیوں روکتے ہو؟ یہاں انہوں نے اپنے امام یا حکمران ہونے کا حوالہ نہیں دیا بلکہ دینی بھائی کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی انہوں نے برابری کی اس سطح پر آ کر بات کی جہاں کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہے۔ اس مکالمے کی تعمیر پر غور کریں۔ متون یہ واضح کرتے ہیں کہ لیڈر خود کو ایک عام سطح پر لا کر مہمان کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مہمان پھر بھی ہچکچاتا رہا۔ کیونکہ اس کی وہ ذہنی الجھن دور نہیں ہو رہی تھی کہ ایک حکمراں اس کے ہاتھ دھلوائے۔ اور پھر متن کے مطابق ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا۔ جب مہمان کسی طرح راضی نہ ہوا تو امام نے فرمایا، اپنے امام ہونے کے ناطے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس خدمت کا شرف حاصل کرنے دو۔ یہاں بات واقعی بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب پہلے انہوں نے برابری کی بات کی اور جب وہ کام نہ آئی تو انہوں نے اپنی اتھارٹی استعمال کی، لیکن حکم چلانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کا حق مانگنے کے لیے۔ یہ تو اختیار کا بالکل ہی الٹ استعمال ہے۔ اور یہ لیڈرشپ کی ایک بہت گہری نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ ان حوالوں کے مطابق سچا لیڈر وہ ہے جو اپنے اختیار کو دوسروں کو دبانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی سطح پر آنے کے لیے استعمال کرے۔ انہوں نے مہمان کو یہ محسوس کروایا کہ اگر تم مجھے ہاتھ دھلوانے نہیں دو گے تو تم دراصل میرے مرتبے کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ میں بحیثیت لیڈر یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے مہمان کی اس ہچکچاہٹ کو توڑا۔ اور جب مہمان آخرکار مان گیا تو ذرائع کے مطابق ایک اور جملہ کہا گیا جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ امام نے فرمایا، اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو، جلدی نہ کرو یہ سوچ کر کہ مجھے اس کام سے جلد فارغ کر دو۔ ذرا اس کی باریکی پر غور کریں۔ یہ صرف پانی ڈالنے کی کوئی رسم نہیں تھی، وہ واقعی اس مہمان کی مائکرو باڈی لینگویج کو بھی پڑھ رہے تھے۔ اس تفصیل کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سماجیات میں ایک تصور ہے جسے پرفارمیٹیو ہیوملٹی یا دکھاوے کی عاجزی کہا جاتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑے عہدیدار کیمروں کے سامنے غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج میں ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک جلدی ہوتی ہے کہ یہ کام جلدی سے ختم ہو۔ ہاں، تاکہ تصویر بن جائے اور بس۔ بالکل، مہمان بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں جلدی سے ہاتھ دھو لوں تاکہ اس عظیم شخص کو زیادہ دیر کھڑا نہ رہنا پڑے۔ لیکن متن جس چیز کو نمایاں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت محض عمل سے نہیں ہوتی، بلکہ اس یقین دہانی سے ہوتی ہے کہ خدمت کرنے والا اس عمل سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اسے بوجھ نہیں سمجھ رہا۔ جلدی نہ کرو کا مطلب یہ تھا کہ اس لمحے میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔
یہ عاجزی کی خالص ترین شکل پیش کی گئی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح لیڈرشپ اور طاقت کے تصور کو عاجزی کے ذریعے مکمل طور پر ریورس کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل اس جائزے کا جو سب سے طاقتور اور غیر متوقع حصہ ہے وہ اب شروع ہوتا ہے۔ جب باپ کے ہاتھ دھل چکے تو اب باری تھی مہمان کے بیٹے کی۔ ظاہر لاجک یہی کہتی ہے کہ جس طرح امام نے باپ کی خدمت کی وہ اسی انکساری کے ساتھ بیٹے کے ہاتھ بھی دھلوائیں گے۔ کیونکہ اگر وہ عاجزی کے اس مقام پر ہیں جہاں کوئی رتبہ معنی نہیں رکھتا تو پھر سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یہیں پر یہ متن ایک بہت ہی گہری سماجی بحث چھیڑ دیتا ہے۔ روایت کے مطابق امام نے اب لوٹا اپنے ہاتھ سے لیا اور اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو ہدایت کی کہ وہ لوٹا پکڑ کر مہمان کے بیٹے کے ہاتھ دھلوائیں۔ انہوں نے خود اس نوجوان کے ہاتھ نہیں دھوئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے جو الفاظ کہے وہ ان تمام ذرائع کا نچوڑ ہیں۔ امام نے فرمایا، میں نے تمہارے والد کے ہاتھ دھوئے ہیں اور میرا بیٹا تمہارے ہاتھ دھو رہا ہے۔ اگر آج تمہارے والد میرے مہمان نہ ہوتے تو میں خود تمہارے ہاتھ دھوتا، لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ جب کسی جگہ باپ اور بیٹا موجود ہوں تو باپ کو عزت اور ترجیح دی جائے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک لمحہ پہلے تک ہم برابری اور انتہائی انکساری کی بات کر رہے تھے کہ حکمراں اور عام آدمی برابر ہیں، اور اگلے ہی لمحے ایک انتہائی سخت خاندانی درجہ بندی کو نافذ کر دیا گیا۔ کیا یہ مساوات کی تصور کے خلاف نہیں؟ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان متون کے فلسفی کو گہرائی میں دیکھنا ہوگا۔ یہ ذرائع دلیل دے رہے ہیں کہ انسانوں کے بنیادی حقوق اور ان کی انسانیت میں مکمل مساوات ہے، لیکن ایک فعال اور مستحکم معاشرے کے لیے اسٹرکچرل ہیرارکی یعنی ایک تنظیمی درجہ بندی بھی ضروری ہے۔ جدید دور کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مساوات کو مطلق برابری یعنی ایبسولوٹ فلیٹنس سمجھ لیا ہے، جہاں کوئی کسی کا لحاظ نہ کرے، اور خاندانی مراتب ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بالکل۔ یہ متون بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک نوجوان اور ایک بزرگ کے درمیان احترام کا وہ فرق مٹا دیں گے تو معاشرے کا وہ تانا بانا بکھر جائے گا جو رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ حقوق اور احترام دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ عاجزی کا مطلب حدود اور مراتب کو توڑنا نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے کہا اگر تمہارے والد موجود نہ ہوتے تو میں خود تمہارے ہاتھ دھوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو کسی نوجوان کے ہاتھ دھلوانے میں کوئی آر یا تکبر تھا، وہ تو تیار تھے۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے۔ ان کی عاجزی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ نوجوان کے ہاتھ بھی دلواتے، لیکن شرط یہ تھی کہ اس مجلس میں اس نوجوان کا باپ نہ بیٹھا ہوتا۔ متن کے مطابق مسئلہ اس نوجوان کی حیثیت کا نہیں تھا بلکہ اس کے باپ کے مقام کا تھا۔ اگر امام جو کہ اس کمرے کی سب سے معزز شخصیت تھے، جس طرح انہوں نے باپ کے ہاتھ دھلوائے اسی طرح بیٹے کے بھی دھلواتے تو اس مجلس میں باپ اور بیٹے کا درجہ بالکل برابر ہو جاتا، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے ان ذرائع میں ناپسند کیا گیا ہے۔ خاندانی نظام میں باپ کی ایک الگ حیثیت اور ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کو اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں ایک بہت ہی عملی چیلنج دیتا ہے۔ آج کا دور جسے ہم ہائپر انڈیویجولسٹک سوسائٹی کہتے ہیں، جہاں ہر شخص اپنی ذات اور اپنے حقوق کا علمبردار ہے۔ بچے اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی برابر کی عزت چاہیے، ہم بھی تو انسان ہیں، اور یقیناً وہ انسان ہیں، لیکن یہ متون ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ جب گھروں میں مائکرو ہائرارکی یعنی بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان احترام کی وہ باریک لکیر مٹ جاتی ہے تو وہیں سے سماجی بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بہت اہم سماجی اصول کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ واقعہ صرف امام اور اس مہمان کے درمیان نہیں تھا، بلکہ امام اپنے عمل کے ذریعے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو بھی ایک عملی تربیت دے رہے تھے۔ انہوں نے زبانی نصیحت کرنے کے بجائے ایک عملی ماڈل پیش کیا۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو، میری سطح کا بندہ اس مہمان کی سطح کے بندے کی خدمت کر رہا ہے، اور تمہاری سطح کے بندے کو اس کے بیٹے کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست عملی نمونہ ہے۔ یہ وہ عملی تربیت ہے جو ان متون کے مطابق معاشروں کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ جب نوجوان نسل دیکھتی ہے کہ ان کے بڑے کس طرح عاجزی بھی دکھا رہے ہیں لیکن رشتوں کی حدیں بھی پار نہیں کر رہے، تو وہ اسی توازن کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں۔
اور ذرائع میں ایک اور بہت ہی دلچسپ استعارہ استعمال کیا گیا ہے جو اس پوری بحث کو ایک روحانی پہلو دیتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اچھے اخلاق گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے سورج شبنم کو مٹا دیتا ہے۔ مجھے اس تشبیہ پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے یا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جو کہ ذرا پرتشدد عمل ہے۔ انہوں نے سورج اور شبنم کی مثال دی۔ اور اس تشبیہ کا انتخاب بہت ہی بامانی ہے۔ متن یہ دلیل دیتا ہے کہ اخلاقیات کی تبدیلی کوئی شور مچانے والا یا ہنگامہ خیز عمل نہیں ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو کیا کوئی آواز آتی ہے؟ نہیں نا؟ بالکل نہیں۔ شبنم کے قطرے بالکل خاموشی سے فطری انداز میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ذرائع یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر حقیقی انکساری، خدمت کا جذبہ اور رشتوں کا سچا احترام پیدا ہوتا ہے تو اس کے کردار کی خامیاں، اس کا تکبر اور اس کے گناہ کسی زور زبردستی کے بغیر نہایت فطری انداز میں اس کی شخصیت سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے میں مہمان نوازی اور ہاتھ دھلوانے کا عمل بظاہر ایک چھوٹا سا خاموش عمل تھا، لیکن اس نے صدیوں کے لیے اخلاقیات کا ایک نیا معیار قائم کر دیا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہم نے کیا اخذ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ ان تاریخی متون کے مطابق مہمان کوئی بوجھ نہیں بلکہ سماجی اور روحانی فلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ طاقت کا اصل استعمال اپنی ذات کو بڑا دکھانے میں نہیں بلکہ دوسرے کی خدمت کے لیے جھک جانے میں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آج کے دور کے لیے شاید سب سے بڑی لرننگ ہے وہ یہ کہ انتہائی درجے کی عاجزی اپناتے ہوئے بھی ہم خاندانی مراتب اور والدین کی ترجیح کے اس اصول کو نہیں توڑ سکتے جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے۔ مساوات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ رشتوں کا تقدس ہی ختم کر دیا جائے۔ اور یہی وہ توازن ہے جس کی ان ذرائع میں وکالت کی گئی ہے۔ یہ متون یہ نہیں کرتے کہ آپ جدید دور کے تصورات کو یکسر مسترد کر دیں، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ انفرادی حقوق اور مساوات کے شور میں ان بنیادوں کو نہ بھولیں جن پر انسانی تہذیب کھڑی ہے۔ احترام، عاجزی اور مراتب کی پہچان، یہ وہ مثلث ہے جو ایک پرسکون معاشرے کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اور آج کی ایک گفتگو ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہم موجودہ دور کے حقائق پر سوال اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کو ہم ایک نئے اور قدرے مختلف سوال پر چھوڑتے ہیں۔ آج کے دور میں جب مشینیں، روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہمارے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، مشینیں ہمارا کھانا پکا رہی ہیں اور شاید مستقبل میں وہی ہمارے ہاتھ بھی دھلوائیں گی، تو کیا ہم مستقبل میں ایک دوسرے کی جسمانی خدمت کر کے وہ عاجزی اور نفس کشی سیکھنے کا موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے جس کا ذکر آج کے ان ذرائع میں کیا گیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ٹیکنالوجی کی سہولت ہم سے ہماری اخلاقی تربیت کے یہ مواقع چھین رہی ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ ایک سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں۔ ان تاریخی حوالوں اور اخلاقی فلسفوں پر مزید سوچ بچار جاری رکھیے گا، کیونکہ علم کا مقصد محض جاننا نہیں بلکہ اس پر سوال اٹھانا اور اسے پرکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس تفصیلی جائزے میں وقت گزارنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی۔